میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ کسی شخصیت کے متعلق بندہ انہیں جانتا ہے جتنا انہوں علم حاصل ہوتا کہ دنیا تے جنہ اختلاف ہے وہ کتاباں دی وجہ تو ہیں، ایس کتاب دی وجہ تو نہیں۔ دنیا دی کوئی بھی کتاب ہے وہ لا ریب نہیں، ایک ہی کتاب ہے جس کوئی شک نہیں اور وہ قرآن ہے۔ اختلافات میں مکان دا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ حدیث رسول جنہ کتاباں چاہے وہ بھی کتاباں موجود نے، فرمان معصوم جنہ کتاباں چاہے وہ بھی کتاباں موجود نے۔ ہر بندہ کتاب دی گل کرتا ہے، کوئی بندہ بھی آئے گا تو اڑنا کتاب دی گل کرے گا، اس کتاب چاہے لکھیا ہے، اس کتاب چاہے لکھیا ہے، اس کتاب چاہے لکھیا ہے۔ وہ انیاں کتاباں ہو چکیاں نے، کوئی اختلافات بھی وہ دے مطابق ہی نے، جتنیاں کتاباں نے انہیں اختلاف نے۔ جڑا بندہ بھی لے کے آؤ گے کسی مذہب تک کتاباں لے کے آئے گا، ایڈے مناظرہ کر دیں کتاب لے کے آتے ہیں، سارے کتاباں لے کے آتے مننے بھی کدی نہیں ایک دوجے دی انشاءاللہ، سارے یہی آ کے اٹھے نے میں جت کے آیا، لیکن کتاباں بہت زیادہ نے۔ معصوم نے فرمایا سی کہ اگر ساڑی گل تساں چیک کرنی ہوئے تو قرآن نال ملا کے ویکھو، اگر قرآن نال مطابقت کرے تو ساڑی ہے، ورنہ ساڑی گل ہی نہیں۔ یہ مطلب اللہ دی کائنات تے اگر کوئی بلا شبہ کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن دے باوجود اختلاف کیوں ہیں یہ میں کوشش کر دسن لگا۔ قرآن دے باوجود یعنی یہ تو کتاب ایسی ہے جیتے اختلاف کوئی نہیں۔ مثلا جڑی میں آیت پڑھی ہے انہوں ذرا سننا۔ خالق فرماندہ ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ بندے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر انہاں قرآن تے تدبر کیتا ہوئے تو اے گل واضح ہو جائے کیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کلام ہوتا، اللہ کے غیر کی یہ باتیں اکٹھی کر کے کوئی تمہیں سناتا، تو اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم خود دیکھتے کہ اس میں جگہ جگہ اختلاف پایا جاتا، کہیں کچھ ہوتا، کہیں کچھ ہوتا، کہیں کچھ ہوتا، پہلے پارے میں کچھ ہوتا، چھٹے میں کچھ ہوتا، 28ویں میں کچھ ہوتا، 30ویں میں کچھ ہوتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ کسی ایک کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایک ہے جو کلام کرتا رہا ہے اور ایک ہی کی طرف سے کسی ایک نے سنایا ہے۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی اس کے قرآن اور لا ریب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ مطلب اختلاف مک سکتے ہیں اس قرآن دی وجہ تو، قرآن چ اختلاف کوئی نہیں، باقی ساری کتابوں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور لا ریب بھی نہیں، لا ریب بھی ایک ہی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ میرے محترم سامعین، اساں اللہ نو مننے ہیں تو اس قرآن دے مطابق، اساں نبی نو مننے ہیں تو اس قرآن دے مطابق، ہن سب بطول نو بھی مننا ہے تو اس قرآن دے مطابق مننا۔ بہت شکریہ یار، اس پہ کو نا جڑی شے قرآن دے مطابق ہے نا جی وہ ہی اصل چیز ہے اور لا ریب ہے، باقی کدھر نہ کدھر شک پہ ہی جانا ہے، کدھر نہ کدھر شک پہ ہی جانا ہے، لیکن یہ شک کوئی نہیں۔ میں دسنا چاہنا کہ قرآن دے مطابق ہی اسا اللہ نو مننے ہیں، قرآن دے مطابق ہی اسا رسول پاک نو مننے ہیں، قرآن دے مطابق اسا نماز پڑھی ہے، قرآن دے مطابق اسا روزہ رکھے ہے، قرآن دے مطابق اسا حج کیتا ہے۔ دین وہ ہی ہے جڑا قرآن دے مطابق، بلکہ اگر میں یہ کہہ رہا تو کھلے دل نال میں کہہ سکنا پیغمبر دی حدیث بھی وہ ہے جڑی قرآن دے مطابق ہے، تے معصوم دا فرمان بھی وہی ہے جڑا قرآن دے مطابق۔ یہ مطلب بہت شکریہ قبلہ، اس ویلے یہ مطلب ہے پوری دنیا تے جڑا میرٹ ہے نا جی سچ دا، حق دا، بلا شبہ، وہ صرف قرآن، وہ صرف قرآن ہے۔ میں پھر عرض کرنا نبی جان لگیا دوویں شیواں چھڈ کے گئے سن، وہ پہلی اہل بیت سی تے دوجا پھر قرآن سی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کمال ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین نبی کہہ کے گئے نے، مطلب ہے ثقلان دا میں نے ہم وزن تسی وہ خطبہ غدیر کدی پڑھو نا، او دے رسول خدا نے فرمایا کہ میں دو شیواں جڑیاں چھڈ کے جا رہے ہیں، انہاں دوواں شیواں دے متعلق تسی قیامت تک سوچتے ہی رہو گے اے وڈی ہے کہ او وڈے، کدی دیکھو گے تو اے وڈی نظر آئے گی، کدی دیکھو گے تو او وڈے نظر آؤں گے۔ یہ مطلب ہے یہ دوویں چیزاں ایسی ہیں جڑیاں پیغمبر چھڈ کے گئے، یہ مطلب طے ہو گیا اگر بندیاں کو پیغمبر تے یقین ہے تے قرآن اہل بیت دے مطابق ہے تے اہل بیت قرآن دے مطابق۔
جیڑی گل قرآن کردا ہے اہل بیت بھی وہی تشریح کردے نے تے جیڑی تشریح اہل بیت کردے نے وہی قرآن دستا ہے۔ میرے محترم سامعین پھر اختلاف موجود ہے، قرآن جڑا مناظر ہوندے نے وہ بھی قرآن لے کے آندے، ہر مولوی کو جو قرآن موجود ہے، اہل حدیث کو قرآن، میرے کو قرآن، اہل سنت کو قرآن، دیوبندیاں کو قرآن سارے کو۔ اچھا اختلاف پھر ہے، وہ دی وجہ میں دسنا چاہنا وہ بڑی اہم ہے۔ قرآن سارے کو اصل گل ہے کدی قرآن پنجابی چایا ہوتا نا ایتھے رولا کوئی نہیں سی ہوتا، کم از کم ایتھے تو ایسا رولا نہیں سی پہن دینا، اسی پنجابی نو بہت اچھے طریقے نال سمجھ کہ میں اٹلی آ گیا، پنجابی ہے پنجابی، ساڑھی زبان ایک کتاب نہیں آئی، ایک کتاب عربی چاہیے، ایک کتاب عربی چاہیے۔ میں تو انہوں بروز حشر جڑے عربی نہیں اسی کچھ رہت ہوئے گی ساڑھے نال بروز حشر، فکر والی گل کوئی نہیں، اسی انشاءاللہ ایڈے نہیں پھس دے جنہیں عرب دے بندے پھسن۔ جی میں کھولی گل کر رہا ہوں، اس گل تے 100 واری غور کر لو تے 1000 واری کسے عالم نو پوچھ لو۔ میں عرض کر رہا کہ جی میں انہاں پھسن ہے نا ایمیں آسان نہیں پھسن۔ وہ دی وجہ اے آیا عربی دے ایک لفظ دے 40 بھی معنی نے تے 60 بھی معنی نے، جیڑا مرضی کو معنی کر کے سانو سنا چھڑتا ہے، سانو پتہ ہی جدو نہیں۔ بہت شکریہ یار، جدو پتہ ہی نہیں تساں فکر نہیں کرنی، میں کوئی وکری مخلوق کوئی نہیں، میں اکا تو اڈے نال دا نہ ترجمہ تو اڈے کو کر سکتا تو نہ میں کر سکتا، سارے ہی کو جائیے انشاءاللہ۔ ترجمہ میں بھی کدھروں کیتا کرائی لے ہونا ہے تو تساں بھی کدھروں کیتا کرائی پڑھنا ہے۔ اسی انشاءاللہ ہو جاندے نے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، انہوں چھڑو کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ آج جڑے کٹھے ہوئے ہیں نا سڑے میرے، اسی سارے ہی کھو جائیں پہ میں بھی کسے دا کیتا ترجمہ پڑھنا قبلہ تو تساں بھی کسے دا کیتا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس گل دا تھوڑا جا آرام ہے کیونکہ پھسنا ہونے میں جس ترجمہ کیتا ہے قبلہ بہت شکریہ، میں پہنا پھسنا ہونے میں جن ترجمہ کیتا ہے۔ ایتھے مثال میں دینا ایسا ہویا نہیں، پرانے زمانے چ انگریز افسر ہوندے سن، وہ جدو افسر انگریز ہوندے سن تو آ کے انگریزی کرنا کرتے سن، وہ نال جڑا بندہ آیا ہوندا سی وہ دسدا سی کہ سر جی اے پہ آندے نے، ہن او جنہ دسدا پہ جنہاں نو انہاں تے اودی پہ سننی ہے نا جڑا اگوں دسدا پہ۔ ہن انگریز دی جے کو گل کسے نو سمجھ نہیں آئی تو اس پوچھیا اودے کولوں بھی یہ کی آندے نے، وہ آندا بھی اے آندے نے، ہن او کھورے کی آندے نے، بندیاں تے وہی سمجھیا جڑا اے آندے نے۔ وہ یار جڑا ترجمان کھلوتا ہے یار سعودی عرب دا بادشاہ اتھے آ جائے کھڑا ہو جائے اتھے آ کے جوڑے نال آخر کسے مولوی ہونے نا وہ جنہیں ترجمہ کر کے سنانے وہ عربی تقریر کردہ جائے وہ نال سناندہ جائے تا ترجمہ کر کے ہون تسی غور کرو تسی ہون او دیاں گلنا تے پیاس دے اور روندے ہوگے اے دیاں گلنا تے یار کو اثر ہوتا ہی ہے نا بندہ کدی ہس پیندا کدی رو پیندا پیڑی گل کردا بندہ رو پیندا تکلیف دے گل کرے تو بندے نوں تکلیف ہوندی ہے ہن تانوں تکلیف او دی نہ تکلیف ہو رہی ہے اس بندے دی اس عربی دی تے نہ او دا کوئی آرام آ رہا ہے نہ کوئی سواد آ رہا ہے اے جڑا ترجمان کھلوتا ہے اے دا ہی سواد آ رہا ہے شکریہ قبلہ تے اے دی وجہ تو ہی بندے کدی ہس پیندے نے کدی منہ عورتاں نال بن جاندے نے کدی ہور طرح بن جاندے نے ہن او جڑا کھلوتا ہے او تے عربی بولدا پیا ہن اے جڑا بندہ ترجمہ پیا کردا ہے او دی بنیاد تے اساں راضی ہونا جی تے او دی بنا تے اساں ناراض ہونا ہے اے دا مگر ہے اگر او گل ہور کرے تے اے کوئی ہور کر جائے پھسنا اونے نہیں وہ جب پھسنا تے اینے میں جڑا غلط ترجمہ کیتا ہے یہ دا مطلب ہے اسی جڑے سادہ لوگ ہیں میں علماء سے گل کیتی جے علماء دے درمیان اسلام آباد میں علماء دے درمیان جڑے بیٹھے سن ترجمہ کرنے والے میں انہوں نے واقعہ تو بھی ہسن لگ پہ میں کہا تساں ہی پھسنا جی اساں کتے پھسنا اساں تے قرآن نہیں پڑھیا میں پھر کہہ رہا ہوں اساں قرآن نہیں پڑھیا اساں ترجمہ پڑھے میں پھر عرض کر رہا ہوں اساں قرآن نہیں جانتے قبلہ اسی ترجمہ جاننے ہیں ہن ہویا کہ اے جننے اختلاف نے میں پہلی گل کر لگا اپنی تقریر دی جننے اختلاف نے وہ قرآن دی وجہ تو نہیں ترجمہ دی وجہ تو مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دی بھائی قرآن دی وجہ تو اختلاف نہیں شکریہ قبلہ آج سب قرآن تے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غیر کا کلام ہوتا تو لا وجدو فیہ اختلافا کثیرا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا یہ ایک کا کلام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیڑا وضو چ پیر تو آندا ہے وہ بھی ترجمے نال تو آندا ہے
تے جڑا مسا کراندا ہے وہ بھی ترجمے نال ہی کراندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وضو دے دو طریقے قرآن دی وجہ تو نہیں۔ شکریہ شکریہ۔ وضو وچ اختلاف قرآن دی وجہ تو نہیں، بہت شکریہ، ترجمے دی وجہ تو۔ آج جڑا 10 منٹ فرق ہے روزہ کھولن دا وہ قرآن دی وجہ تو نہیں، وہ یار ترجمے دی وجہ تو۔ اتیموا الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک، رات تک۔ اور ترجمہ کرنے والا دسیا پھر رات ہونے ہو گئی ہے، دوجے آکھیا جی نہیں جی ہوئی ہے جو ہونے تو پھر۔ یہ دا مطلب ہے پہ اختلاف قرآن اچھ نہیں، اختلاف کا دے چھے ترجمے چھے۔ جے قرآن تے بندے ایک ہو جاندے نا زہرہ نال کسے بحث ہی نہیں سی کرنا۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے میں بطول پڑھنا چاہنا، لیکن میں ترجمہ میں 2-3 ترجمے کر دینا جی قرآن پاک چوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اے خاص ایک توفیق ہے جڑی اللہ عطا کردہ ہے، کردہ انہوں میں جدے اندر محبت اہل بیت ہوں۔ میں پھر عرض کرنا محبت اہل بیت جس بندے دے اندر موجود ہے، ایتھے انشاءاللہ او ہی ہوندے نے شیعہ سنی جنہاں دے اندر محبت اہل بیت ہوندے۔ اہل بیت دی محبت ایک نعمت ہے۔ اچھا وہ نعمت ایسی ہے کہ وہ ایک ویلیو پیدا کر دیندی ہے بندے دے اندر، بندے نو ایک منٹ چ پتہ لگ جاندہ ہے اس محبت دی وجہ تو ترجمہ صحیح ہے کہ غلط، وگرنہ اسی جو عربی جاندے ہی نہیں، جدوں صرف و نحو تو اسی واقف نہیں، ترجمہ کر نہیں سکتے۔ اے ترجمہ ہو رہے دوجا قرآن لے آؤ او دے تھوڑا جا فرق ہوئے گا، ہور لے آؤ او دے تھوڑا جا فرق ہوئے گا، وہ جڑا فرق ہے نا اون اسی کی کریے، وہ پھر ایک گل ہے اسی تے نہیں سی پھسنا، اکا ہی نہیں سی پھسنا جے محبت اہل بیت نہ ہوندی۔ ہون محبت اہل بیت دی وجہ تو سامی پھس جانا ہے کیونکہ سانو سمجھ آؤں دی یہ غلط ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ میرے محترم سامعین، یہ بہت بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ میں تو انہوں اسما دینا، پہلے میں ایک آیت مجیدہ اللہ دے متعلق پڑھنا، پھر نبی پاک دے متعلق پڑھنا، پھر بطول دے متعلق پڑھنا، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ بھی قرآن چو پڑھنے لگا، رسول بھی قرآن چو پڑھنے لگا، بطول بھی قرآن چو پڑھنے لگا۔ جس قرآن دی میں جملہ پلٹا لینا، جس قرآن دی وجہ تو اسا اللہ نو منے ہیں، جس قرآن دی وجہ تو رسول نو منے ہیں، اسے قرآن دی وجہ تو بطول نو منے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ دے دشمن نہ بھی ساڈا تعلق کوئی نہیں، رسول اللہ نہ لڑے نہ بھی ساڈا تعلق کوئی نہیں، تے جتے تے زہرہ ناراض ہے او دے نال بھی ساڈا تعلق کوئی نہیں۔ یہ ساری گل قرآن چو مل جائے گی۔ ہوں جی توفیق ہے وہ میں ویکھن لگا انشاءاللہ کہ کتھے کتھے توفیق ہے، ہوں دسن لگا میں توفیق دی گل ہے۔ گل سنو میری، اپنی توفیق دے مطابق ہی بندے خرچ کر دیں۔ لوگ آندے نے دیکھ دیتی یا چنے پا چھڑے نہیں بچ مرغا پانا سی، وہ آندہ پائی تو مرغا پا لے، مینو جنی توفیق سی اور جنی مینو توفیق سی میں کر لی۔ ہر بندے دی ایک اپنی توفیق ہے، میں توفیق دی دعا پہ کرنا کہ اللہ ہر بندے نو توفیق دے، اس توفیق دا نام محبت اہل بیت ہے۔ وہ تو سا سننی ہے توفیق کے میں سورہ مبارکہ ان افعال دی ایک آیت پڑھن لگا، ترجمہ جڑا ہوئے ہے نا ایتھے وہ پڑھن لگا۔ ہن میں توفیق دا ایتھوں ہونے صاحب لگ جانا ہے کہ اہل بیت دی محبت دی توفیق کتھے کتھے تسی ہونے دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماندن اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حبیب اس وقت کو یاد کر جب کافر تیرے ساتھ مکر کر رہے تھے، کافر تیرے ساتھ مکر کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے۔ پروگرام ان کا کیا تھا؟ اللہ فرماندہ ہے لِيُثْبِتُوكَ، وہ چاہتے یہ تھے کہ مکر کر کے تجھے قید کر دیں، او یقتلوکا، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا تجھے شہر سے نکال دیں۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تجھ سے مکر کر رہے تھے کہ دھوکے سے اسے بند کر دیا جائے، یا مکر کر کے اسے قتل کر دیا جائے، یا کوئی مکر کر کے اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ ان ترجمہ سننا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تجھ سے مکر کر رہے تھے، اللہ ان سے مکر کر رہا۔ کافر مکر کر رہے تھے تجھ سے اور اللہ مکر کر رہا تھا ان سے، اور واللہ خیر الماکرین،
اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مکر کرنے والا۔ لو جی توڑے مٹھیاں ہو جان تو میں نصاب لگ گئے کہ وہ توفیق توڑے اندر ہے، محبت اہل بیت والی توفیق ہے، کیونکہ کسے بندے نوے ترجمہ ٹھیک ہی نہیں لگا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ کافر تے مکر کرتے ہیں تے اللہ بھی مکر ہی کرتا ہے، تے سارے مکر کرنے والے نہ بچوں اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ ایک ہی میں دی گل ہے، یہ تو انہوں وارہ کھادا ترجمہ نہیں کھادا، نہیں کھادا، پھر مبارک جے انہوں آندے جے محبت اہل بیت۔ تو سا کوئی نہیں سنے میں نے پھر سن جتھے جتھے محبت اہل بیت نہیں وہ ترجمہ کر بھی گئے تے قبول بھی کر گئے، کیونکہ محبت اہل بیت کی وجہ سے اللہ بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ اسے سمجھ آنے لگتی ہے جو عادل ہو وہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی قبلہ ایدہ مطلب ہے جے شیعہ بندے نے قبول نہیں ہے ترجمہ کیتا او دے اندر بھی محبت اہل بیت ہے۔ اگر کسی اہل سنت دوست نے بھی یہ ترجمہ انہوں چنگا نہیں نہ لگا تو وہ سمجھ جائے کہ وہ دے اندر محبت اہل بیت ہے، ورنہ اور کوئی پیمان نہیں، کوئی نہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیتا ہے جنہوں بالکل ہی اچھا ہے کہ ترجمہ بدل کے میں تو انہوں سنانا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن صاحب دا ترجمہ وہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے حبیب ادھر وہ کافر داؤ لگاتے تھے اور ادھر اللہ داؤ لگاتا، دا جنہوں اندر وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ داؤ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا داؤ لگانے والا۔ سن لو جی اگے نالوں پیڑی گل آ گئی کہ کافر بھی دا پہ لاندے سن تے اللہ بھی انہوں نے دا پہ لاندا سی تے سارے جان دیا دا لان آڑے نالوں ہون اس دیو پہ اللہ سب تو بڑا دا لان آڑے لے بھائی جے تے ہوں اللہ نو دا لان آڑا من گیا نا تو پھر تینوں مولوی دا لا گیا صدقہ جاواں شکریہ، پھر تیرے نال کوئی دا ہو گیا ہی۔ اللہ نہ توکھا کرتا ہے، اللہ نہ کسے نو دا لاندا ہے، اللہ نہ کسے نہ مکر کرتا ہے۔ ہن لفظ تے ویکھو نا اور بھی تو کوئی ہے ہی نہ ترجمے واسطے ہو سکتا ہے۔ اصل گل ہے کہ آپ تشریف کب لائے، آپ بھی ایک لفظی ہے، اسے زبان دا ایک اور لفظ ہے، تم کب آئے، یہ بھی لفظی ہے لیکن آپ جو گا نہیں، یہ آپ نالو ذرا ہوڑا ہے۔ ایک ہے تو کدوں آئے، یہ سارا نالو پیڑا ہے تے تھڑا ہے۔ یہ دا مطلب ہے لفظ ترائے سن تے زبان ایک دے سن، لانے تے کسے اپنے صاحب نہ لنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے ابے نو آنا ابا جی تسی کدھر ٹرے ہو، تے جے آکھاں ابا جی تو کتھے ٹر پہ ہن تسی بھی میں آکھیا تو بھی میں آکھیا، پہلا حیاء والا لفظ ہے اور دوجہ بے حیاء لفظ ہے۔ میں نہ آپ کب آئے، تم کب آئے، تو کب آیا، تو والی گل کو چنگی لگ دی نہیں۔ چھوٹے نو تے کسے تو آکھیا بیٹا تو کدوں آئے ہیں، تو میں اپنے ابے نو آکھا ابا تو کدوں آئے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا اپنے ابے تے لفظ ٹھیک نہیں لا سکتا وہ حسنین دے ابے تے لفظ ٹھیک ہے۔ صدقہ جاواں گل حیاء دی، بہت شکریہ کہ گل حیاء دی ہے، یہ توفیق ہی ہے جی، توفیق۔ بندے نو اینا تے ہوش ہونا چاہیے ہے کہ بندہ میرے نال وڈا ہے میں انہوں تو نہ آکھاں، انہوں آکھاں تسی کدوں آئے ہو، وہ یارہ انہاں کو حیاء ایک تو میں گل دساں بے حیاء زہرہ نو مان نہیں سکتا۔ آل محمد رل بے حیاء دا کی تعلق ہے، آج جڑا حیاء اللہ دا کیتا نے وہ پہلے سن لو، وہ بھی دا پہ لاندے سن، اللہ دا پہ لاندہ سی تے اللہ سارے جان دیا دا لان والے نو وڈا دا لان والے۔ ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے جڑا دودھ چ پانی پاندا او دا تے اللہ صاحب نہیں لانا، وہ آپ دا لا جاندا کئی بار۔ عزیزاں نے گرامی قدر یہ دو ترجمے نے تے لب اتھو ہی گئے نے، تریجا ترجمہ میں تے کسے بندہ ہی کیتا ہے، انہیں ٹھنڈ پہ جانی ہے جنی باہر ہے انہی اندر پہ جانی ہے۔ وہ فرماندے بالکل بھی ایسا نہیں، نہ وہ مکر کرتا ہے نہ وہ دھوکہ کرتا ہے نہ کسی سے داؤ پیچ کرتا ہے، بلکہ وہ فرماندے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میرے حبیب ادھر کافر تدبیریں کر رہے تھے ادھر اللہ تدبیر کر رہے۔ کیا بات،
ادھر کافر تدبیریں کر رہے تھے تجھے قتل کرنے کی، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا تجھے بچانے کی، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تدبیریں کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مدبر ہے، سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے بندہ حیاڑ ہے، اے بندہ حیاڑ ہے۔ کیوں نہیں بندیاں تدبیر ترجمہ کیتا؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی میں جاننا، مولوی جانتے سن اگر اسانتا چھڑیا نا تیرے قتل کی تدبیر کافر کر رہے تھے، تیرے بچانے کی تدبیر میں کر رہا تھا، تو پھر بتانا پڑے گا قتل کرنے والوں کی تدبیر کیا تھی، بچانے والے کی تدبیر کیا تھی، تو پوری کائنات کو پتہ چل جاتا۔ جو 12 بدماش کھڑے کیے تھے کافروں نے شب ہجرت، وہ کافروں کی تدبیر تھی۔ جو ایک لیٹا تھا وہ اللہ کی تدبیر ہے۔ سارے جہان کو پتہ چل جاتا اللہ کی تدبیر کو علی کہتے ہیں۔ صدقے جامع، شکریہ کہ نہایت مہربانی۔ یہ دا مطلب ہے جس ترجمہ کرنے والے شکریہ بھائی، جس ترجمہ کرنے والے اللہ دا حیا نہیں کیتا وہ بطول دا حیا کیویں کرے گا؟ ہوں ایک اور آیت سن لو، وہ نبی دے متعلق ہے، وہ سورہ مبارکہ توبہ دی 117 نمبر آیت ہے، وہ بھی کتے جا کے ویکھنا ترجمہ تفہیم القرآن ویکھنا، تفہیم القرآن وہ دی ترجمہ کیوں ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ چلو تہاڈی چپ دس دیئے کہ اندر توفیق ہے، اور اہل بیت دی محبت دی وجہ سے چپ کیتے ہو، ورنہ ترجمہ ہو گیا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ بندے میرے منہ والوں میں جی میں کیتا ہے، اور میں نہیں کیتا، میں تو انہوں نشاندہی پہ کرنا، چور پھڑ پھڑ پہ دینا۔ اے اللہ دیو بندیو میں کھرا لے گیا بوئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ معاف اسے کیا جاتا ہے جس سے غلطی ہو گئی ہو، اور نبی تے غلطی دا مکان ہی نہیں۔ اللہ قسمہ اٹھا کے قرآن چاکھیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرا حبیب مجھے قسم ہے تارے کے اترنے کی، نہ تو گمراہ ہوتا ہے نہ غلطی کرتا۔ اور جدوں پیغمبر دی یار ذات ہی معصوم ہے، کی ترجمہ کیتا نے؟ تفہیم القرآن دی گل کر رہے ہیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے معاف کر دیا مہاجروں کو، اللہ نے معاف کر دیا انصار کو۔ شاباش تیرے جمن دے، مہاجر تے انصار تے غلطی کر سکتے ہیں، نبی بھی بیچی پاشڑے ہی۔ یہ دا مطلب ہے مہاجر کو غلطی کرے، انصار کو غلطی کرے تو نبی بھی بیچی پاشڑے ہی۔ میرا خیال ہون تو گلہ مک جائے گا۔ یہ جنہ مہاجر انصار تے محمد برابر کر چھڑے ہیں، انہوں دی بلا جانے چاری کو جہن کے جی مہاجر بھی غلطی نعوذ باللہ، حضور بھی غلطی نعوذ باللہ، انصار بھی غلطی نعوذ باللہ، حضرات نبی غلطی کرتا ہی نہیں۔ ہن ترجمہ ہی ہیں، وہ بھی تے ترجمہ ہی ہیں، یا میرے کو جڑا ہویا بھی تے ترجمہ ہی ہیں۔ میں سمجھنا انہیں بڑی بہادری کیتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے۔ یہ مطلب لفظ مل جاندے نے، ترجمہ سوچ کے کرنا ہے۔ ابے تے کہڑا لفظ لانا ہے، دادے تے کہڑا لفظ لانا ہے۔ میری اونا بندے نال گل ہے جڑے اماں نو آندے نے کدھر گئے سو تے بیوی نو آندے نے کدھر گئی سیں، جڑے اونجی پٹھے ہوئے نے اماں نو آندے نے کدھر گئی سیں تے بیوی نو آندی جی میں پھر تسی آندے اونجی کر لینے۔ پٹھے نال میری گل نہیں، میری سدھے نال گل۔ اللہ دے بندے کو ادب دا لفظ لانا ہی تے اپنی ماں نال لا، بالاں دی ماں نال نہ لا۔ میں بیکھیا جے بندیاں نو ماں نو اور لو جی کمال، اماں نو اندرے اماں تو ہے گھڑ کے میری، اماں تینو کوئی نہیں پتہ لگتا، اماں تینو کوئی نہیں پتہ لگتا، اماں تو تے گھر تو اماں جدو تو ایتھے ہی گل نہیں سیں، تو ہمیں اماں بچ پئی ہو، تو اماں نو 4 باری آ کے تے بیوی آخنا کی گل ہوئی ہے، تسی آ جاؤ گل تو انہوں میں سنانا۔ اوہ اللہ دے بندے ہو جنہوں کارا ترجمہ ٹھیک نہیں ہوندہ، قرآن دا ترجمہ ٹھیک تو آئے۔ خدا دا نا جے کو ترجمے سدھے کر لو،
تو انہوں پتہ لگ جائے خاندان کیڑا ہے۔ پیغمبر تے جس بندے لا چھڑیا اللہ نے معاف کر دیا، یہ دا مطلب دے نزدیک پیغمبر نعوذ باللہ کوئی غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ میں سلام کرنا انہا علماء نو جنہاں اے ترجمہ کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی، ہائے ہائے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ تو انہوں کنا چنگا ترجمہ لگا ہے، یہ دا مطلب ہے الحمدللہ لفظ کوئی بھی تسی فٹ کر سکتے ہو، لیکن مہربانی کرو کم از کم کسی دی عزت تے ویکھو، او دا مقام تے ویکھو، او دا مرتبہ تے ویکھو۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب سیدہ دے متعلق کچھ معروضات پیش کراں، میں 2 مثالیں عرض کر دیتی ہیں انہی ہی کافی نے، پھر میرا خیال ہے کہ ہن ٹھنڈ پہ جائے گی، جنی باہر ہے انہی کڑیجے چھے، جنہ اللہ تے رسول دا حیا نہیں کیتا، بطول دے حیا دی توقع ہی نہ کرے، جی توقع نہ کرنا۔ اللہ نو انج پہ بول دینے، رسول پاک نو انج پہ بول دینے، میں بطول دی شان پر لگا۔ کیا ایک گل طے نہیں ہو گئی کہ ساری دنیا من گئی ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف دی کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ وہ جیتا فاطمہ حصہ ہے وہ دا کل کون ہے؟ بولو بولو یار بولو یار، ہاتھ میرا حصہ ہے کل تو میں ہوں نا، اکھ میرا حصہ ہے کل میں ہوں، سر تو اڈا حصہ ہے تسی کل بیٹھے ہو نا، کل دا اے حصہ ہے، 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 کل دا اے حصہ ہے۔ میرا خیال ہے جیڑا کل دا حیا نہیں کردا حصے دا حیا کیویں کردا؟ کیا بات ہے، مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے۔ میں جناب سیدہ دی شان ہی پڑھنا چاہنا قرآن وچوں، لیکن مہربانی کرنی ہے، مہربانی بندے کرن انج نہ کرن، ترجمہ انج دا کرو، کچھ سدھی گل کسی نو سناؤ۔ ویسے تے اللہ دے متعلق بھی پٹھا کر چھڑیا نے، نبی دے متعلق بھی پٹھا کر چھڑیا نے، میرے کو بڑیاں جی مثالاں جی آیتاں تے نشانیاں لگیاں نے، لیکن میں تواڈے کو اس ویلے ادھا ٹائم پڑھ گیا، آدھا ٹائم پڑھ گیا تے باقی ادھے ٹائم تو کچھ مصاحب بھی ہے تے جناب سجدہ دی ہی شان پڑھنا۔ ہن میں نزول پڑھن لگا، نزول آیت موجود ہے، اے کٹ کے رکھنا، پہلے شان نزول سنو۔ شان نزول علماء نے اے لکھا ہے کہ کافر کا نام ہے آس بن وائل، کافر سے آیت جدو اتری آیت بات پڑھنا، آس بن وائل۔ میں قرآن ہاتھ چ لے کے دسنا چاہنا صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ قرآن میرے ہاتھ، مولا تو انہوں جزائے خیر، نوجوان تیان نالے سن لیں، صرف میرے مولا علی دی زوجہ دا نا زہرہ نہیں، صرف حسنین دی والدہ محترمہ دا نا زہرہ نہیں، پورے دین دی سب تو بڑی ضرورت دا نام ہے ذات۔ میں ایک جملہ آخر تے نتیجہ دینے لگا، آیت مشہور ہے اس واسطے تو ہاں فوراً پہنچ جانا ہے۔ شان نزول سنو۔ آس بن وائل ایک کافر تھا، اس نے جب سنا کہ نبی کا بیٹا فوت ہو گیا، حضور دا بیٹا اللہ دیتا وہ فوت ہو گیا، وصال کر گیا، انتقال کر گیا، دنیا چھٹ گیا، اس نے کہا کہ خوشیاں مناؤ، اب اس کا دین اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ہی نہیں رہا، گویا تو بات سننا، گویا اس کا اب کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا۔ کیا کیا کافر نے؟ ایدہ بیٹا فوت ہو گیا، ایدہ کوئی ایک باری منہ چکر دو جی لفظ قائم مقام، بس ایتھا ہی مجلس ہے، قائم مقام ہی نہیں رہا۔ قائم مقام کی نواند ایک بندہ سیٹ چھڑ کے جائے کچھ عرصے واسطے، جیڑا اس عرصے بچو تھے قائم ہوئے اس مقام تے انہوں قائم مقامن۔ صدر پاکستان بیرون ملک جائے او دے مگر جیڑا قائم مقام ہوں ہے او سینٹ دا چیئرمین ہوں ہے۔ تسی چوپ کر گئے ہو تو انوشاہ کے سانو بنا کے جانا چاہیے۔ صدر پاکستان بیرون ملک جائے تو وزیرہ با تو بندہ لینڈ نہیں ہوں گا، پیتھوں کو بندہ لب جائے میں مگر با جاؤں تے آپ تر جاؤں، وہ سینٹ دا چیئرمین جڑا انہوں قائم مقام بنا کے جاندہ ہے۔ قائم مقام پنجابی کرشنہ میں جان چھوڑ جائے، جڑا ایک دے جان تو بعد مگروں کام چلا لینا، سبحان اللہ، کام چلا لے، کھو چھڑ کے بندے جان لگن نہ کھو، وہ بھی آندے نے میں یار جنجے جانا سی کو بندہ لب جان، بندہ کیڑا ڈنگرانو پٹ چھڑے پا چھڑے شام نو تارا کٹ چھڑے۔ ایک منڈا بچوں آگے بھی
میں رہ پینا تسی جاؤ. وہ آندا میں تینوں جاننا تو نہیں اینے جوگا, تو نہیں اینے. بھائی کیا بات, تو نہیں اینے جوگا. اللہ دے بندیا کھوہ والا بندہ بندے نو کھوہ دے قابل نہیں پہ سمجھدا, ہر بندہ محمد دے ممبر دے لائق کیسے ہو جائے. قائم مقام انہوں آندے ہیں جڑا مگروں کام چلا سکے. کافر نے آکھیا کہ مصطفیٰ دا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا. ذرا قائم مقام تے ایک چھوٹی جی بحث کرنا. اے عارف حلوی صاحب صدر نے, اڑے نون لیگ دے بیٹھے ہو صدر ہو ہی نہیں. عارف حلوی صاحب صدر نے کوئی ہو رہے, پاکستان دے بابا جی ہوئی صدر. وہ بیرون ملک جانتے مگر قائم مقام کنوں بنا کے جانتے ہیں, سینٹ دے چیئرمین. میں ایک بندے نے پوچھا وہ صدر ہے, اس آگے نہیں. میں کیا وہ سینٹ دے چیئرمین صدر ہے, اس آگے نہیں. تو میں کہا صدر جاندہ ہے تو مگر وہ صدر نو بھاگ جائے. اس کہا صدر ہے ہی ایک, صدر ہے ہی ایک. تو میں کہا صدر دو بلا لینا چاہیے نے, ایک جائے تو دوجہ بہ جائے. وہ آخر کہا نہیں صدر ایک ہی رہنے. تو میں کہا پھر وہ جگہ تے کسے ہونا ہے, وہ کنے سینٹ دا چیئرمین نے. میں کہا میں نے کوئی نہیں سمجھ آؤں دی, چیئرمین دی جگہ تے چیئرمین ہونا چاہیے ہے, تے صدر دی جگہ تے صدر ہونا چاہیے ہے. وہ جاندہ صدر ہے, وہ چیئرمین تے صدر ہی نہیں. وہ میں نے سمجھان لگا باہر کے وہ سمجھا بندہ نہ پڑھے. وہ سا کہ بیٹھ بینچ تو اس میں نے پا لیا. آئے ہائے آندہ ہے اے بینچ تے اسی بیٹھے ہیں دو. میں کہا بیٹھے ہیں جدو ان پڑھ میں سمجھانا ہوئے بندے نہیں سمجھا. وہ سمجھا بندہ نہ پڑھ بہت ہو سکے بہ گیا بینچ تے. کہنے لگا بینچ تے اسی بیٹھے ہیں دو, او بندے تھلے بیٹھے ہیں. میں کہا پر بندہ وہ کاپی اندے سمجھ. میں کہا آندہ انہاں دی سطح ہو رہے تے ساڑی سطح ہو رہے. وہ جڑے تھلے بیٹھے ہیں انہاں دی سطح ہو رہے تے اسی ایک سطح تے دوے بیٹھے ہیں. میں کہا اس گل دی میں سمجھ آ گئی, اسی ایک سطح تے بیٹھے. وہ آکھن لگا وہ صدر دوجا پاکستان دا کوئی نہیں. وہ جدو جاندہ ہے نا بیرون ملک, وہ دی جگہ تے صدر تے اور کوئی نہیں, لیکن وہ دی جگہ تے بے ہو سکتا ہے جڑا ایک سطح دا ہو رہے. لہوی میں نے سمجھ آ گئی ہے. کہنے لگا ایڈی شدی میں کیا آ گئی ہے, وہ سطح دی میں نے سمجھ آ گئی ہے. کہنے لگا او کہ میں کہ اسے واسطے جنہیں ہونا ہے نا محمد دے مقام تے انہوں قائم آندے نے. تو سا غور ہی نہیں فرمایا, جنہیں ہون رسول اللہ دے مقام تے ہونا ہے نا انہوں قائم آل محمد آندے نے. یعنی انہیں قائم ہونا ہے اس مقام تے جنہا محمد چھڑ کے گئے. کہنے لگا میں تین بینچتے با کے پٹھی گل سمجھ لیا. میں کیا ہے وہ سا کہا نہیں وہ نہیں برابر وہ نبی سن. میں کہا نبی نہیں, میں سطح دی گل پہ کرنا. کیا بات ہے, میں نبوت دی گل نہیں کر رہا. میں کیا وہ جڑا صدر ہے وہ چھڑ کے چیئرمین نو جاندہ سینٹ دے چیئرمین نو. جے مہدی نبی نہیں تے سینٹ دا چیئرمین صدر ہے. اے صدر نہیں, میں کہا صدر نہیں. نبوت بھی نبی تے مک گئی ہے, رسالت بھی پیغمبر تے ختم ہو گئی ہے. نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نواں رسول آ سکتا ہے. مادی نبی نہیں, میرا مولا مادی رسول بھی نہیں, مر سطح وہی ہے. تو غور نہیں فرمایا, نہ میرا 12واں امام نبی ہے نہ میرا 12واں امام رسول ہے, لیکن سطح محمد والی ہے. کہنے لگا او کیویں, میں کیا او دیتے بھی صدقہ حرام ہے, اے دیتے بھی, او دیتے بھی درود ہے, اے دیتے بھی. اور ہاتھ دے سطح دی او شب معراج نماز پڑھائی سی. عیسیٰ ادھر بھی پیچھے سی, جدن مہدی آگے بڑھائے گا عیسیٰ ادھر بھی پیچھے. انہوں قائم مقام آندھے. شکریہ بابا جی, ہو گئی ہے مجلس خیر ہو. انہوں قائم مقام آندھے جنہا مگروں کام چلا جائے. مولا تو انہوں جزا دے وے. وہ کہنے لگا آس بن وائل نبی دا بیٹا فوت ہو گیا, اے دا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا. کافران دا خیال سی کہ دے مگر ان کام چلانا والا بندہ ہون سواد ہے پنجابی دا بھی نہ آیا تو کتھے ہونا. اے دے بعد کام چلانا والا بندہ کوئی نہیں, قائم مقام ہی کوئی نہیں. آئے ہائے سواد لین لگا. اگر توڑے تک بھی پہنچ گیا تو گل بڑی. یہ مطلب ہے کافر جب نبی کے بیٹے کی فوتگی پہ کہہ رہا تھا اس کے پیچھے کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا. اس کافر نبی دے یار نہیں سن دستے انہ سے. بولو بھائی بولو, اوے پیغمبر دے اصحاب نہیں سن دستے انہوں.
اور یارہ صحابہ کرام چ ایڈے ایڈے وڈے لوگ موجود سن جنہاں مال نبی نو دے دیتا، جنہاں نے جانا نبی تے قربان کر دیتیاں، جنہاں نبی نو رشتے وغیرہ ہر شے جو پیش کیتی ہے۔ یہ دا مطلب ایڈے ایڈے وڈے لوگ موجود سن، انہاں کافران دے ذہن چ پتر دی فوتگی تے کیوں خیال آیا کہ مگر کوئی نہیں؟ کیا مگر وہ بندے ایڈے ایڈے وڈے لوگ موجود نے، ایڈے ایڈے وڈے صحابہ موجود نے، کسے کافر دے ذہن چ نہیں آیا کہ یہ کام چلا لے گا؟ اسلام دا کام ہی چلانا نا، اور دین نو سامنا کوئی سام لے گا، کوئی سام لے گا؟ پیڑی تے نبی دی بندے مندے ہی نہیں نا۔ اے فتح نو کدو بندے مندے نے؟ لوگ اندر نبیاں دی جگیری کوئی نہیں ہوندی، چلو ٹھیک ہے نبیاں دی پیڑی کوئی نہیں ہوندی، اسلام تے نبی دا ہے سی نا۔ اور یار اگر فتح نبی دا نہیں سی، اسلام تے ہے سی، دین تے ہے سی، اور نبی دے ورثے وچ دین تے ہے سی۔ کیا بات ہے یار، نبی دے پیچھے ورثے وچ دین تے ہے سی۔ کافر نو نبی دے بیٹے دے مرن تے کیوں چاہ چڑھے؟ وہ آندا سے میرے سامنے والا کوئی نہیں، کنوں؟ اے خیر وہ تھوڑی دین نو تے دین نو مرید نہیں سن سام سکدے، صحابہ نہیں سن سام سکدے، عاشق نہیں سن سام سکدے۔ پیڑی تے ہے کوئی نہیں سی تواڈے نزدیک، اور پیڑی تے کوئی نہیں، پیڑی تو مراد فدق میں لینا پیا، پیڑی تے تواڈے نزدیک قبلہ ہے کوئی نہیں، او تے نبیاں دا ورثہ تواڈے نزدیک ہوندا کوئی نہیں، تے خطرہ پھر کنوں سی؟ پیڑی نو نہیں، دین نو، خطرہ اسلام نو، خطرہ نظام نو، خطرہ قرآن نو۔ یہ دا مطلب ہے کافر بھی سمجھدا سی کہ دین نو سامبھن والا کام امت دا نہیں، نسل دا ہے۔ یہ سن دے بھائی یار، سار اٹھاؤ۔ کافر سمجھدا سی کہ اس دین محمد دے نو سامبھنا یہ دی امت نہیں، کنے یہ دی نسل سامنے، تے پتر یہ دا رہا کوئی نہیں، تے دا قائم مقام کوئی نہیں۔ چلو جے کافرانو پٹھی سمجھ آئی سی تے اللہ ہی پورے قرآن چ کوئی آیت بھیج کے آندا، اوے کافرو، اوے مشرکو، اوے بے دینو، اینے صحابی نے اے انے ہو، اے نہیں جے دس دے سامبھلن گے دین نو۔ قرآن اجے میرے ہاتھ چے، میں پہ آنا اللہ آندہ کافرو بے دینو۔ ایڈا امام کوٹ دا بل آندا ہے، اے میتران یالے دیندے نے ہے نہ پیچھے قائم مقام۔ وہ اقبال شاہ صاحب اللہ گری کے رحمت کرے، اعلیٰ مقام دے ہوئے وہ چلے گئے نے، مگر ہے نے سواد لینا جی تسی میرے نہ چلو کسی اور پنڈ، انہوں آکھو جوڑے والے امام کوٹ دا بل آیا ہے، بل او دینا کسی طریقے، وہ بندے آکھن گے یار انہوں دے پیچھے چنگے پلے پتر موجود، تو سنگار ہی نہیں، سار اٹھاؤ یار، وہ دے دوترے موجود نے، انہوں دے پوترے موجود نے، وہ کی پہ کرتے ہو؟ یہ دا مطلب پیچھے کوئی ہوئے، شاباش ہے تیرے، اور پیچھے کوئی نہ ہوئے، امام کوٹ دا بل کوئی نہیں دیندہ، محمد دے پیچھے ہی کوئی نہ ہوندہ، دین کے بے زندہ رہ جائے۔ یہ دا مطلب کافرانو پچھا سی کہ پیچھے دے پتر ہی ہونا سی، وہ فوت ہو گیا۔ میں جتے زور دے رہے ہوئے وے، اگر کافرانو پٹھی مات آ گئی سی کہ پتر تو علاوہ کوئی نہیں دین دا وارث، تے اللہ ہی آگ چھڑ دا بیوقوف ہو، اے کیڑی کو پیڑی ہے جڑی پتر وانی سی، اے کیڑیاں دکانہ سان جڑیاں پتر نے کرایہ لینا سی۔ اوے کی پہ کر دیو کافرو، آئینے نبی دے عاشق نے، اے سارے دین دے وارث کی ہویا جے نبی دے اولاد نہیں تھے؟ اگو جو اللہ آکھیا ہے، اللہ تاؤن پن دیتی ہے ہر منکر دی۔ اللہ فرمایا بکواس نہ کرو، انہا تو اینا کل فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، میں نے تے تجھے کوثر عطا کیا۔ یہ دا مطلب ہے کافر دے ذہن چ بھی ہوئی گل سی تے اللہ بھی وہ دا جواب اونجی دیتا ہے۔ فرمایا دی نسل بھی رہے گی، اے دی اصل بھی رہے گی، اے دا نظام ہی رہے گا، اے دا قرآن بھی رہے گا۔ وجہ کی میں انہوں کوثر عطا کی تھی، میں بھی تے قرآن ہاتھ چلے ہی پھرنا نا، مولوی رکھ قرآن تے ہاتھ، او کوثر دس جدی وجہ تو نبی دی اولاد اجے بھی ہے بھائی، ہے چوڑے بھی ہے تے چوڑے بھی ہے، سار اٹھاؤ میرے نال، ہے
نسل رسول قیامت تک بیٹھے نے سید پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے جسٹس کرم علی شاہ ریٹائر جج سن، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ایک نہیں میں صرف مثال دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، ہمارے نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی، بیٹیاں 4 ہوں یا 1000، نسل کل بھی ایک سے تھی، نسل آج بھی۔ اچھا جی ہوں ایک لفظ تو میرے نہ بولنا ہے تو میں مجلس مکمل کرنی، یہ دسو بھی نہ کافروں تکلیف کوئی نبی پاک دی ذات دی سی یا دین دی؟ ذات دی تکلیف ہندے تے صادق نام دے، ذات دی تکلیف ہندے تے امانتہ نہ رکھ دے۔ جدوں تک نبی نے دین پھیلان دا آغاز نہیں کیتا اس وقت تک نبی دی دشمنی کوئی یار 40 سال تک نبی دی دشمنی کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ نبی دین دا آغاز ہی نہیں کیتا۔ یہ دا مطلب ہے دشمنی ادھر پئی ہے جدن نبی نے نبوت دا اعلان کیتا اور تبلیغ اسلام دا آغاز کیتا۔ یہ دا مطلب ہے دشمنی دی وجہ ذات رسول نہیں، نظام رسول ہے، ٹھیک؟ اچھا یہ جڑا بیٹے دے خوشی کیتی ہے نہ فوت ہو جانتے، انہاں دے اندر اے نہیں سی کہ دی نسل کوئی نہیں، دی اولاد کوئی نہیں، اولاد نہ کی گر سی، انہاں نو پتہ سی کہ دا قائم مقام کوئی نہیں۔ مطلب کی دشمنی پھر دین دی ہوئی نا، دشمنی دین دی ہوئی۔ یہ دا مطلب ہے بطول صرف نبی کی بیٹی بن کے نبی کی گود میں نہیں اتری، دین کی بقا بن کے اتری۔ تواڈی کیا بات ہے؟ اور یار پورے دین کے تحفظ کا نام ہے فاطمہ۔ اے کافران دا گل کٹ دیتا ہے اللہ نے کوثر دے کے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی نسل رہے گی قیامت تک، نبی دی اصل رہے گی قیامت تک، نبی دا دین رہے گا قیامت تک، دین مبین رہے گا قیامت تک، قرآن رہے گا قیامت تک، اے نظام رہے گا قیامت تک۔ تے وجہ بطول ہے، میں تو بڑی محنت کی تھی، اوہ اللہ دے کے بطول آکھا انہا تو اے نکل کوثر، تیرا دشمن نسل کٹا رہے گا، میں تو تینوں کوثر عطا کی تھی۔ یہ دا مطلب ہے نبی کا دین جو آج تک باقی ہے اس سبب کا نام بطول نہیں۔ اجے نہیں میں سمجھا سکے، اے تو انہوں تھم پہ دس دے نا ستون دس دے، اے انہوں دے اتے کھلوتی جے عمارت، اے سبب جے۔ کیا بات ہے، تسی نعرے مار دے ہو پہ، تسی تے مسکران دے ہو پہ، تو انہوں خطرہ ہی کوئی نہیں، چھت ڈگ پہ گی، کیوں خطرہ کس واسطے کوئی نہیں؟ پہ ستون موجود نے، انہیں چکے ہیں، اے بقا دا سبب نے، اے بقا دا سبب ہے، اے بقا دا سبب نے۔ تھلیوں تھم کر لو جے اتے رہ گیا نا چھت تے میں نوں دسیں، بطول دین چو کر لئیے باقی دین بچ دے ہی کوئی۔ اوہ زہرہ سبب ہے دین اسلام کی بقا کا، اوہ تحفظ کے نظام کا سبب ہے بطول۔ آخری گال کرنے لگا یاد رکھن دے قابل، اے بڑے محکمے نے پاکستان چو وابڈا بھی موجود ہے، زراعت والے بھی موجود نے، محکمہ آب پاشی والے انہار والے بھی موجود نے، بڑے پولیس والے موجود نے، لیکن سرحداں دی حفاظت واسطے ایک ہی محکمہ، اور یار سرحداں دی حفاظت واسطے ایک ہی محکمہ کیڑا؟ فوج۔ تواڈی خیر ہوئے، فوج کھلوتی ہے سرحداں تے، اسی آرام نہ سوتے ہیں، بارڈراں تے وہ رات نوں جاگدے نے تے اسی سونے ہیں۔ شاباش ہے وہ سو جان تے ہاں کتے سونا جی، اوہ اتھے جاگدے نے بندے، پوری رات جاگدے نے، کوئی مننے نہ مننے بہرحال محافظ ہوئی نے، محافظ اور یارہ ہوئی نے۔ آپ افغانستان تو ایتے نیڑے افغانستان ہوندہ تو انہوں پتہ ہوندہ، آپ گجرات ہے تھا افغانستان ہوندہ نا، پھر تو انہوں پتہ لگے پاک فوج کے نوہ دے، وہ دیسی آرام دے علاقہ ہی ایسا ہے جناب، وگرنہ قبلہ افغانستان روز حملے ہوندے، لوگوں نے کرنا جا کے گولے ڈگ دینے۔ آیا ہندوستان کھلوتا ہے تو پاک فوج دی وجہ تے کھلوتا ہے کہ مولویوں دی وجہ تے کھلوتا ہے؟ پاک فوج دی وجہ۔ یہ محافظ یہ جڑا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ سبب نے پاکستان دے تحفظ دا، جڑا سبب ہوندا نا انہوں سارا پتہ ہوندا جے ساڈی ہواج سرحد کتھے مکدی ہے، کیا بات ہے، ساڈی پانی جہاد کتھے مکدی ہے، ساڈی بری فوج بھی ہے، بحری فوج بھی ہے، فضائی بھی ہے، بولو جی،
اور یار 3 فوجاں نے 3 دے سربراہ نے تے چیف آف آرمی سٹاف جڑے نے وہ اگل نویں آ گئے. یہ جڑے دفاعی ادارہ ہوندا ہے آئے ہائے لفظ اچھا آ گیا جڑا دفاع دا ادارہ ہے سانو کوئی پتہ نہیں وہ دس دے نے کہ جہاز ساری حدود آ گیا. یہ مطلب ہے ہوا چ بھی کوئی حد ہے. مچھیاں پھڑنے والے پھڑ کرتے ہیں ہندوستان دے اُراں آ گئے ہوندے نے وچ کتے سمندر دے اُراں کشتی آ جاندی. یہ مطلب سمندر وچ بھی کوئی حد ہے. اچھا آڈا بارڈر ہے باولپور تے سیالکوٹ بارڈر ہے کدھرے لائن ہے ویسے کدھرے بارڈر ہے. وہ فوج نہیں پتہ ہے کہ کتھے کر کے کتھے کئی باری بندے ادھر ڈنگر چارتے وہ پھڑ کے لے جاندے چھڈ دے ہی نہیں. ہن تو اتھے کی لین گیا سا فوجی آ کے دس دینا نہیں ہوئے اے بارڈر جی. یہ مطلب ہے جڑا تحفظ دا ادارہ ہوتا ہے انہوں دسن دی لوڑ نہیں ہوتی. میں تو مجلس پڑھ چھڑی ہے کسا سن لئی ہوتی میں نہ ہے صدقے جاواں جنہوں سمجھ آئی ہے تحفظ دیا اور زراعت والے ہم دسن دی لوڑ ہے نہر والے ہم دسن دی لوڑ ہے ماسٹر ہم دسن دی لوڑ ہے. جڑا دفاع دا ادارہ انہوں دسن دی لوڑ نہیں. انہوں نے پتہ ہے ساری فضا چ حد کتھے وے ساری پانی چ حدود کتھے نے ساڑیاں بری فوجاں کتھوں تک جا سکتی ہیں. یہ مطلب ہے حدود و قیود دے مسئلے باقی محکمے نوں دسی دے نے اوے دفاع دے محکمے نوں نہیں دسی دے. جب بطول اسلام کی بقا کا سبب ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دین دی بقا دا سبب بطول فوجیاں نوں دسنا ہی بارڈر کتھے کتھے بطول نوں بندیاں دسیا تہاڈا وارث کوئی نہیں. بطول دے وار جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے بیس تو چٹے ہوئے. زہرا آدمہ غیر معلم ہے. انتہائی افسوس دی گل ہے کہ میرے 2 مکان اپنے ہون تے 2 مکان کرائے دے ہون تے اولاد نو کوئی پتہ نہ ہوئے کہ سارے اپنے سمجھ کے کدھر مطالبہ کر دیں تے کوئی آ کے دسے او خو تہاڈا پیو دس نہیں گیا آ 2 تہاڈے نے اے 2 تہاڈے نہیں. میرا حق بندا مرن تو پہلا میں اولاد نو دس کے جاں کیڑا میرا ہے تے کیڑا کرائے دا. یہ میری غیر ذمہ داری ہوئے گی کہ میں اولاد نو نہ دس کے جاں تے اولاد نو بعد چ لوگ کے آ کے دسن. افسوس ہے وے پیغمبر دی بھی یار تساں توہین کر دتی. آ جڑا کسے نو پیغمبر دس گیا سن بھی ساری جائیداد کوئی نہیں ہوندی یہ سب تو پہلا تو اس دھی نو دسنی چاہیے. لوگاں آ کے زہرا نو دسنا سی کہ تہاڈی ہے تے نہیں. اللہ دے بندے او پیغمبر اسلام دی بھی یہ توہین ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی نو دس کے ہی نہیں گیا ساڈا کیڑا ورثہ ہے تے کیڑا ورثہ نہیں. بطول دین دی ذمہ دار ہے بطول دین دی بقا دی ذمہ دار ہے. ایتھے 20 گڈیاں کھلوتیاں ہوں گڈی نو اگ لگ گئی ہے اعلان ہوئے تو سارے نسن گے. جدوں پتہ لگے نا فلانے نمبر دی گڈی نو اگ لگی ہے پھر سارے نہیں نسن گے. پھر وہی نسے گا جڑا وارث ہے پھر وہی نسے گا جڑا ذمہ دار ہے. یہی وجہ نبی تو 50 سال بعد جدوں اسلام یزید نے اگ لائی ہے امت دے پتر بھی کر رہے نے زہرا دیاں تیاں بھی باہر کدی بندیاں اس قرآن دے مطابق بطول نو صحیح ترجمے نال منیا ہوندا تے لوکاں نوں پتہ لگدا پورے دین دی بقا دا نام بطول ہے. تے جے کسے نوں اس مسئلے دی سمجھ نہیں آوندی تے میں اگلی گل کر دینا وہ تے مسئلے دی گل نہیں نا. تیاں تے سارے گھراں چ موجود نے نا بولو وہ یار تیاں ہے نے کہ نہیں. بندہ لینڈ لارڈ ہوئے مربیاں دا مالک ہوئے فیکٹریاں دا مالک ہوئے پتر دی شادی والے دن اور طرح دا ہوندا ہے دھی دی شادی والے دن اور طرح. بولو میرے 50 سال تو اوتے جڑے بندے بیٹھے اجے قبلہ بچیاں نہیں پتہ پہ لگدا تواڈے واسطے صرف دعا پیا کرنا کہ تواڈی اتنی لمبی زندگی ہوئے تسی جوان دھی نوں ودیا کرو. تانوں ادوں پتہ لگے گا بھی یہ کی معاملہ جی جنوں پالیا ہوئے نا گود وچ انہوں 15-20 سال دے درمیان جوانی دے عالم جدو اپنی عزت وہ بندہ کسے دے حوالے کردا ہے. بڑے بڑے وڈے بندے میں ویکھے نے پورا دن اور طرح ہوندے نے جدوں بالکل جان لگ دی ہے نا گڈی چ بہ کے جان لگ دی ہے. میں وڈے وڈے بندے ویکھے نے اپنے داماد نوں 3 قدم دور کھڑ کے آندے نے ذرا خیال رکھے. میں کی آکھیا میں بڑیاں لوگاں دی گل کر رہا بڑا بڑا بھی بندہ نا کی بنا لیکن تھی دے معاملے سارے بندے ایکو جا ہوندے نے شیعہ ہون سنی ہون اہل حدیث ہون غیر مسلم ہون یا مسلم ہون تھی تے پھر تھی ہوندی ہے نا.
ਟੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ کوئی غلطی بھی ہو جاندی ہے کسے ویلے اگر میری دھی کولوں کوئی غلطی ہو گئی پہلا مینوں دسنا جی اینوں کچھ نہیں جی آکھنا میں بڑی نازاں نال پالی اس گل دی تے سارے نوں سمجھ آ گئی ہے نا یار میں بڑی نازاں بڑیاں محبتاں نال بڑے پیار نال پالی ہے دھی میری کدی کوئی گل سنی نہیں میں بڑے پیار نال لاڑ نال پالی جدوں کوئی گل ہو گئی نا ایدے کولوں غلطی تے مینوں آکھنا جی مینوں اینوں نہیں جی آکھنا تے جے کوئی غلطی ہوئی تے پہلا تواڈے کولوں میں معافی منگاں گا میری دھی نوں کچھ نہ آکھیا جی میں اس گھر دی پہ گل کرنا جتھے پیو بھی غلطی نہیں کرتا جتھے بیٹی بھی غلطی نہیں کرتی جتھے شوہر بھی غلطی نہیں کرتا اے معصومہ دا گھر سی میرے آنسو آ گئے نے شاید تواڈے بھی آ جان حضرت علی نال نکاح کر کے جدوں پیغمبر نے ٹوریا نا حضرت سیدہ نوں وہ جڑی دیوار تانوں پتہ ہے دیواراں ہوندیاں سن اے سامنے گیٹ تو پیچھے دیوار تاکہ سامنا کھلے بھی گیٹ تے اگے نظر نہ جائے توڑ عرب بچے وڈیاں مکانہ دے دروازیاں دے اگے دیوار ہوتی سی سدھا نہیں سی آ جاندہ ادھروں آ کے تے اگوں آنجی نوں آونا پیندا سی اجا نہیں پتہ او دیوار ڈگی سی بطول تے او دیوار دے پیچھے کھلوتے سن حضرت علی تے حضرت زہرہ جدوں ٹورن لگے نا رسول جدوں باہر نکل لگے نا ایس پاسے نوں ہو گئے آنجا ہونا سی نا آنج پہ ہوندے سن جدوں منڈے تے ہاتھ حضرت علی دے رسول اللہ دا آیا حضرت علی رک گئے فرماندے نے بطول تو ایتھے ٹھہر علی 2-4 قدم پیچھے ہٹ حضرت علی رسول خدا نہ پیچھے آئے اوتھے کر کے نا 3 قدم تے رسول خدا رو پہ تے فرماندے نے یا علی تینوں آکھن دی لوڑ تے نہیں ہائے کدی آئی میرے تک تینوں آکھن دی لوڑ نہیں تم ہی عالم ہے تے او عالم ہے تینوں بھی دسن دی لوڑ نہیں انہوں بھی دین دسن دی لوڑ نہیں شریعت دیو بھی وارثہ ہے تے تم ہی شریعت دا محافظ ہے تینوں میں دساں کی دساں لوڑ نہیں انہوں دساں کی دساں وہ بھی خدمت چ کمی نہیں کرے گی میری بیٹی ایڈے بڑے پیو دی تھی ہو کے نا خدمت چ کمی نہیں آئے گی میری تھی دی طرفوں دسن دی لوڑ انہوں کوئی نہیں انہوں سارا پتہ ہے کہ شوہر دے متعلق شریعت دے کی حکامات نے تے یا علی بس تیرے نال میں تھوڑی جی گل کرنی سی کہ ذرا پھر بھی خیال رکھیں صدقہ جاواں پھر بھی خیال رکھنا ہے حضرت علی وے کے فرماندے نے یا رسول اللہ مینوں پیان دے ہو زہرہ دے متعلق تسا کیوں اس ضرورت نو محسوس کیتا ہے کہ تسی ٹرن لگے آن دے ہو ذرا زہرہ دا خیال رکھنا رسول خدا نے فرمایا یا علی میں کسی شک و شبہ دی بنیاد تا نہیں کر رہا صرف نہیں گل کر رہا اے دی ماں دیاں قربانیاں بڑیاں نے صدقے دین تے دی ماں دیاں انیاں قربانیاں نے بڑی امیر بی بی سی میرے گھر آ کے غریب ہو گئی تے اے دی ماں نے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا میرے گھر آ کے تے پتے ابال کے کھادے نے میرے گھر آ کے ساری دولت اسلام تے قربان کر کے تے جدو دنیا چھٹن لگی ہے میں انہوں پوچھیا سی کوئی گل کر تے صرف اینا کیا ساسو بس اے نہ روے صدقے جاواں صرف میری بیٹی دی ماں نے صرف اینا کیا سی اے نہ روے حضرت علی نے عزادارو ایت نہیں آکھیا کہ نہیں روے گی میں رون نہیں دیا گا جڑے بہت توجہ نہ پہ دوست سن دینا ذرا حضرت علی دا محتاط جملہ ویکھنا حضرت علی اے نہیں آکھیا نہیں رون دیا گا نہیں روے گی بڑے پرانے بندے تشریف فرماؤ حضرت علی نے محتاط لفظ استعمال کیتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی بے فکر ہو جو میں تو اڈیاں حکمہ دا پابند کی سنیا جی ہائے جتوں آئی ہے نا کوئی اگلی گل ذہن چاہ گئی ہے کسے بندے دے حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا نہیں رون گے میں نہیں رون دیاں گا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تسی فکر نہ کرو میں تو اڈیاں حکمہ دا پابند ہوں یہ لفظ جڑا کہ سن حکمہ دا پابند ہے یہ ادھن راز کھلے ہے جدن زہرہ نو حضرت علی قبر اچھ رکھے ہے ایک ہاتھ قبر دے اندر سی ہے جے مٹی نہیں نے پائی تے ہاتھ بدا کے نا قبر رسول تے رو کے علی جیسے بہادر دی آواز آئی میں تیرے صبر دے حکم دا پابند تیرے صبر دے حکم میں نو کھا گئے اور تیرے حکمہ دی پابندی وجہ بنی ہے جوے دی امانت دے گیا سا میں واپس نہیں کر سکتا شہادت سننا چاہتے شہادت سننا چاہتے بی بی دی میں تو کدی پڑھی بی بی دی شہادت ایسے مراحل نے بی بی دی شہادت ایسے واقعات نے ایسے اشارے نے میں تو انہیں جوگا ہی نہیں میں تو زندگی لنگ گئی
35 سال تو مینوں بھی پڑھدے ہو گئے نا، میں تو اتنا ہی پڑھنا جو میں پہ پڑھنا. تساں غور فرمایا؟ ایک باری پھر سن لو. فرمایا جویں دی امانت دے گئے سو صدقہ جاواں یا رسول اللہ میں اوویں دی واپس نہیں کر سکیا. یہ مولا علی دا جملہ. اور ایک جملہ بی بی دا بھی سن لو. بی بی پاک نے ویچی رہے گی گل راز بس تھوڑے تک پہنچانی ہے، پہنچ جانی ہے. جدوں ساہ نکل لگے نا بی بی دے ساہ اوکھے ہو گئے 75 دن بعد یا 95 دن بعد. جدن بطول دا ساہ اوکھا ویکھیا مولا علی نے آنج ویکھ کے فرماندے نے زہرا ٹر پے ہو. حضرت بطول نے فرمایا جی یا علی بس ایک گل کرن دا اللہ موقع دے وے. فرمایا کرو جلدی کرو، وہ گل کرنی ہے تو ضرور کرو. خدا دی قسم ایک ہاتھ ایتھے اٹھیا ہی نہیں سی، دوجا ہاتھ ایتھے کر کے بی بی فرماندی ہے اگر کوئی کتائی ہو گئی ہوگی کچھ عرصے تو میں تہاڈی خدمت نہیں صدقے جاواں، کچھ عرصے تو میں کھانا نہیں پکا سکی، کچھ عرصے تو تہاڈا لباس پیش نہیں کر سکی، کچھ عرصے تو تہاڈی نالا انصاف نہیں کر سکی. اگر کوئی کتائی ہو گئی ہوئے تو میرے بابے اگے میری شکایت نہ کرنا. علی رو کے فرماندے تیرے کولوں غلطی دا مکان ہی وین سننے چ وین تھوڑا دل ہے مصاحب زیادہ پڑھے بی بی دے مصاحب. چلو میں 3 وین کر دیں. گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے، گلی قبر تو مراد ہے چند دن پیو نو ایسا ایک ہاتھ رکھ کے ایک 3 وین بی بی کیتے نے پہنچ گیا تے کافی. پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا دکھ سنان آئی ہے دکھ. ایک دعا تے کرو میں قرآن کھولنا چوڑی کر دعا کرو تی دکھ سنان آوے تے پیو دی قبر نہ ہوئے. آج ہوندہ مل پوے تے گل لا کے دکھ سنائے گل لا کے تے پیو سر تے اترا کے آکے کیوں رونی ہے اجے میں جیونا ہے. خدا دی قسم قبرانا دکھ سنانے اوکھے نے. جدو میں مدینہ گیا سنا جی حج تے عمرے تے بھی گیا لیکن حج تے جدو گیا ادو میں اوکھا سوکھا ہو کے کسے طریقے اندروں چاہتی مار کے ہیں جالی نہ لگ کے جتھے نہیں لگن دیں دے. دوران نماز ہی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا یوں کہ بندہ کہنے لگا پاسپورٹ کھوانا ہی. میں کہ یار بس ہے میں دل سی تو سے کہ کی میں ویکھنا چاہتا سا وہ تھان کیڑا ہے جتھے ماما تیاں آ کے روگے میں. شام جو آئی نواسی بھی اتھے ہی روئی ہے تے تی بھی ایسے قبر تے روئی ہے. وہ 3 وین کیتے نے ہاتھ رکھ کے نا ایک گلی قبر تے بی بی دکھ سنو. جویں دے کسے دی طبیعت ہوئے ہوئے تے دکھ آؤں دے نے. جنہیں پٹھیاں دی مزدوری کر دے نے چھوٹے موٹے پاڑا انہوں نے کچھ نہیں آندا. جنہ کدی کچھ نہ کیتا ہوئے انہوں نے پاڑا کھا جاندہ ہے. یہ دا مطلب ہے جویں دی طبیعت کسے دی ہوئے طبیعت. تسی چنگچی دے ڈرائیور نو روز آکھو تو ایتھے کنے بجے ہونا ہے وہ دسے گا میں انہیں بجے ہونا. کسے پروفیسر نو آکھو تو کالج کنے بجے ہونا ہے انہوں ساری رات نیند ہی نہیں ہونی. یہ میں نو بندہ بولیا کہ میں نے قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرمایا سی بابا منو آکھیا نے تو ایتھے کیوں آئی. بس واری آئے آگی 3 وین سنو. پہلا وین بی بی نے فرمایا بابا جتھے میں ہوں دی ساتھ تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو. بابا لوگ بیٹھے رہے میں کھلوتی رہے. دوجا وین جیڑے بوے اگے آگے روز آیت پڑھتا سنت آیت تطہیر ایک باری اٹھ کے وین ساڑ چھڑے آنے تیری جاؤ کھا وینے بی بی فرما دیو جنہوں چومدہ سائے ہاتھ تروڑ چھڑے آنے. ایکو جملہ سنانا اے پتر تے جنازہ ماما دا چوکا توڑ دے نا بولو تے ویڑے چراغ کے تیاں نو کی آندے نے آکے آکھو آکھو آکے تیو آکے منہ بیکھ لو ابا صحیح نہیں گا لے اینی ہوئی مجلسی آگے نے آنسو میں دعا کرنے لگا بابا جی دی روح نو احسان ثواب کرنے لگا. ایتھے نظر آؤندے سن ہر مجلسی بابا اقبال شاہ صاحب ایتھے اوتھے بیک نہیں سن سن دے اوتھے پیر اقبال شاہ صاحب میں نواندے سانے 2 بیبیاں میرا دل کھا گئی ہیں. کڑی کڑی ہو سکا ہے کہ نبی دی تھی ہے کہ شبیر دی تھی. انہاں دے مصائب میں سونی ہی نہیں سکتا. اس حال سواب واسطے جملہ پڑھ لگا. ویڑے 4 پہ رکھ کے مولا علی فرمایا میریاں تیاں آ کے ماں دا منہ دیکھ لو. جے تسی محسوس نہ کرو سادات عظام خصوصاً اور عزادار ماتمدار بی بی پاک جنی دیر تک زندہ رہ نہ 75 یا 95 دن اس واقعے تو بعد وہ میں نو معاف اشارے تھی صرف تساں معافی دینی ہے. وہ بی بی پاک نے اپنے چہرے تے پردہ ہی رکھا.
ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ نے فرمایا ज़ैनब कुलसूम बेटी आके माँ का मूँह वेख लो, बस तुसां एक बारी वो हाय तुहाडी निकल जानी है। अज जेड़े वेले धी ने कोल बह के ना जिहड़ी माँ दे पिछे खलो के प्यो नाल गल्लां करदी सी, उस बह के मूँह वेखण वास्ते मलका शाम ने जदों आंज करके पर्दा हटाया ना कफन, ए आंज शाम वाली बीबी दी चीख निकल गई ते रो के बीबी फरमांदी है अम्मा जख्म लुकांदी रही, अम्मा इन्ने दिन सानू तू अपना चेहरा मुबारक नहीं वेखन देता ताकि मेरिया धीयां दा बहुता दिल ना दुख जाए। नी मेरी जख्मी अम्मा, मेरी मजरूबा अम्मा। धीयां भी मिलदियां सन पईयां, एक शहजादा जिहड़ा हुण तक नहीं मिला। ज़हन च आ गया आकर बला दा कोई मजलूम आंदा, कोई गरीब आंदा। हजरत अली फरमाते ने शबीर मिलना आके मां नूं, फरमाते ने बुलाणगे ते मैं जावांगा। मैनू रोज आंदे सन तू मेरा बादशाह पुत्र है, ते बादशाह ते उदों आउंदे ने जदों बादशाहां नूं बुलाया जाए। अली फरमाते ने जदों मैं आके सुना दिता ना, सुना जेड़ा हाथ इन्ने दिन इत्थे नहीं ना होया, बदूल दे दोवे हाथ कफन च बाहर आए। आवाज आउंदी है आवे मेरा करबला दा प्यासा बेटा, आवे मेरा नैनवा दा मजलूम बेटा। जदों शबीर आके गल लगे ना किबला, उस वेले बीबी शहीदा दे लब हल्ले ने। फरमाया उदों आया जदों मैं बुलाया, मैं वो वेला नहीं उड़ीकांगी जदों टिब्बियां ते आखेगा हल में नासर यंसुरना, मैं नामी दी रात नूं आ जांगी वे मेरा मजलूम बेटा। मौला अली नाल एक गल कर लगा तो दुआ वास्ते 3 बार आमीन आखना, सिर्फ लंबी दुआ नहीं। मौला अली नाल गल कर लगा, हाथ वे गैब चो आवाज आई, मां को पुत्र नूं जुदा कर, हूरां दे वाल खुल गए। मां को पुत्र नूं जुदा कर तो मलाइका तो तस्बीहां छुट गई नहीं, जन्नत वीरान हो गई है। या अली पीछे कर, आसमान रोएगा। हजरत अली झुके ने, झुक के सिर ते हथ रखे ने दोवे, इधरों वेख पे सुन दो। इस तरह ही जुदा करी देना छोटे बच्चे मां प्यो को आखिरी वेले, इस तरह ही कदी इधरों चुमते हैं, कदी इधरों चुमते हैं, तो चुम चुम के फरमाते ने मैं मौजूद है ना, तेरिया भैणा घर मौजूद ने ना, बेटा तसल्ली दे भैणा नूं, तू दे ना रो, तू बड़ा रोना हो मेरा परदेसी बेटा, तू बड़ा रोना मेरा मजलूम बेटा। सुन लिया तुसां, कदी इधरों चुमते ने, कदी इधरों चुमते। हुण मौला नाल गल करो, मेरे मौला तुसी बड़े बड़े मजलूम हो पर साडे दिल टुट चुके ने, इस गल तो वेड़ा तेरा अपना है। मां को तू छोटे पुत्र नूं जुदा कीता, कदी इधरों चुमना है, कदी इधरों चुमना है। औखा टाइम सी, 10 मुहर्रम सी, ठीकर दा वेला सी, सिमर कदी इधर मारदा है, कदी इधर मारदा है। रो रो के बीबी आती सी इथों ना फड़, मेरी चोली च दा सर रख, जिथे तू आने मैं उधर छट। अठवें इमाम दा फरमान है, रोंदियां अखां नाल दुआ करो, खुश्क होने तो पहला तो छेती कबूल होंदी। मैं दुआ ही मुख्तसर कर छड़ना ताकि अख खुश्क ना हो जाए। बीमारां दी शफा, टुर गयां दी मगफरत, धीयां दा पर्दा, जवानां दी जवानी सलामत, मुल्क पाकिस्तान दा अमन। मेरे खालका बीमारां दी शफा, जेड़े लोग मायूस हो चुके ने डॉक्टरों तो, बेरोजगार ने उन्होंने रोजगार दे दे, बे औलाद ने औलाद दे दे। मंगना साडा हक है, मर्जी तू अपनी करनी है। उंज वेख लै, मांगत दा एक बारी मूँह तो वेख लईदा, जिवें दा होवे उवें दा तरस करीदा है। वास्ते मैं वो देन लगा जेड़े तू अकबर रद्द ही ना कर सके। रद्द किवें करोगे तुसी, कदी भी नहीं हो सकता। वास्ते ही ऐसे देन लगा। रोंदी अख नाल मैं कुरान खोलिया बरकत वास्ते, सिर्फ 3 तरले तेरे अगे करन लगा। ये मुंह खोलन दे काबिल नहीं तेरे सामने, ये झोली फैलान दे काबिल नहीं, ये हाथ उठान दे काबिल नहीं। नमाजा मेरिया नाकस ने, रोजे मेरे नाकस ने, हज मेरा नाकस है। पता नहीं कोई नमाज लिखी जाती है कि नहीं, पता नहीं कोई रोज़ा लिखा जाता है कि नहीं, पता नहीं तू किवें। तू रब है, तेनू ते अली रब आखे, तेनू ते मुस्तफा अपना रब आखे, तेरे अगे ते ज़हरा चौकियां दी सुभान रब्बी आला वा बिहम्दिही। असी की हाँ उंज वास्ते वेख लै, मेहरबानी कर साडे गुनाह माफ। वड्डी दुआ कीती है, सारे तो वड्डी कीती। दुआवां कबूल हो जाणगियां जदों गुनाह छड्ड दे। गुनाह छड्ड देगा ना तरस आ जाए, साडे गुनाह माफ़ कर, साड़ियाँ दुआवां कबूल कर।
اس مجلس آزاد بانیان دی ہے توفیقات خیر چ اضافہ تو اڈے سارے دی دعا مہربانی کر مہربانی تو اکبر ہے اسی چھوٹے ہیں واسطہ پہلا دین لگا تیرا عرش پھٹ جائے تینوں علی اصغر دے آخری ساتھ آواز ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھیاں ساریاں کوتاہیاں معاف کر کے ساڑھی دعا قبول فرما دوجا واسطہ اڈو وزنی دین لگا تینوں بی بی سکینہ دے آخری ساتھ آواز غلطیاں معاف فرما دعاواں قبول فرما اور آخری دعا جتھے میریاں بڑیاں دعاواں قبول ہوئیں نے کچھ دوستان دیا بڑیاں دیا ہوئیں نے اس واسطے تو ہوئیں نے ضرور ہون گیا فکر نہیں کرنی دعا دا اجر ملدا ضائع کدی نہیں ہوندی دعا ہی ایسی ہے خالقہ اسی تے کچھ بھی نہیں تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹورن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و بناہما اللہم صلی اللہ